وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف تو جگہ جگہ کیسز ہیں اور فلاں، اور آپ ایک پلان کے تحت ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو ایک تو میڈیا پہ آ کے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے، ظاہری بات ہے ان کو ایمبیرسمنٹ تو ہوئی نا کہ بھئی ایک محمد بن سلمان کا تحفہ جس پہ خانہ کعبہ کی وہ ہے، وہ بھی ایک خریدار انہوں نے جس بھی نیت سے خریدا ہے ان کے پاس موجود ہے، ثبوت ان کے خلاف سامنے آ جی گیا جب آپ کے ہاتھ پہ لوگوں نے دیکھ لی۔ جی تو ایک یہ کہ آپ اس پہ کیوں آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی خود ان پہ اتنے اتنے کیسز تھے، یہ تھے، اور ہماری حکومت نے ان سے باسپرس کی تھی، تو اس لیے یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ نہیں جی، میرے پہ کیسز ایکچولی یہ گھڑی خریدنے کے بعد بنے، اور میں شاید بنے بھی اسی وجہ سے کہ انہوں نے مجھے فلیگ کر لیا کہ یہ امیر بندہ ہے، تو اس کو ابھی کس طریقے سے ٹریپ کر کے اس سے کیسے پیسے نکلوائیں۔ تو سارے کیسز کا جو ریفرنس وہ دے رہے ہیں انہی کے دوران بنے تھے، سبسیکوینٹلی بنے، اور وہ کیسز پھر میں نے بھگتے، ان کو میں نے عدالت میں یہ فیس کیا۔ گڑی کی خریداری سے پہلے نہیں تھے، جی، سارے کیسز بعد میں بنے؟ بعد میں بنے جی، ان ایک ٹرانزیکشن کے بعد بنے جی۔ وہ کس نوعیت کے کیسز تھے اور کس نے رجسٹرڈ کیے تھے، اور کیا ان کیسز سے پہلے مثلا آپ کی باتوں کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ امیر بندہ ہے تو آپ کو بلیک میل کرنا چاہ رہے تھے، تو جی اس لیے انہوں نے بنائے، تو وہ کس نوعیت کے کیسز تھے؟ جی، میرے پہ کوئی 17-18 ایف آئی آرز انہوں نے کاٹی تھی، ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ایف آئی آر، ابھی تک میں بھگت رہا ہوں ان کیسز کو، بٹ اللہ کا شکر ہے میں نے سارے کیسز کورٹ آف لاء میں فیس کیے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جوائن کیا، انویسٹیگیشن میں جوائن کیا، اور ساری چیزوں کو میں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ منی لانڈرنگ کا کیس انہوں نے میرے پہ، کڈنیپنگ کا کیس انہوں نے میرے پہ، فورجری کا، فراڈ کا، کیا کیا کیسز بنائے، ہر طرح کے کیسز بنائے، پھر میرا نام انٹرپول پہ ڈال دیا، مجھے انہوں نے میرے بچوں کا نام انٹرپول پہ ڈال دیا، ہمیں ایکسٹریڈائٹ کرانے کی کوشش کی یو ای سے پاکستان، بٹ اللہ کا شکر ہے جی جو بھی انہوں نے اٹیمپٹ کی وہ فیل ہو گئے اس میں، اور اپنا اس کے بعد پھر انہوں نے میرے سے بیک چینلنگ شروع کر دی کہ چلیں یہ کیسز جو ہیں کچھ دے لے کے ہم ختم کر دیتے ہیں، تو میں نے پھر فلیٹلی ریفیوز کر دیا کہ جی میں کسی قسم کی کوئی آپ سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا، اور یہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور یہ جو میری ایکس وائف تھی صوفیہ مرزا، اس کو انہوں نے سامنے کھڑا کر کے اس کو کمپلیننٹ بنوایا، اس سے درخواستیں لکھوائیں، ڈفرینٹ طرح کی درخواستیں، ایز اے کنسرنڈ سٹیزن بن کے وہ درخواست دے رہی ہیں کہ جی یہ وداؤٹ ڈسکلوزنگ کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، یہ فراڈ میں ملوث ہے، ان کو سامنے کھڑا کیا، پھر میری بچوں کا کڈنیپنگ کا کیس میرے پہ بنا دیا، جو کہ میں 2012-13 میں آلریڈی یہ سارے کیسز ختم ہو چکے تھے اس سپریم کورٹ میں، ان کو فائنینشلی میں نے سیٹل کر کے سارا کچھ ختم کر دیا، تو پاکستان آنا جانا تھا، بٹ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ٹریپ کیا ان کیسز میں، اور وہ کیسز پہ ایک قسم کے بلیک میلنگ ٹول تھی ان کے پاس میں اب مجھے تنگ کرنے کے لیے کہ کاروباری بندہ ہے، فرسٹریٹ کریں گے، ٹریولنگ کی بین لگوا دیا تھرو انٹرپول کہ یہ سفر نہیں کر سکے گا، کاروبار نہیں کر سکے گا، فائنینشیل لاس ہوگا تو سیدھا ہو جائے گا، بات کرنے پہ آئے گا۔ پھر انہوں نے بڑی کوشش کی میرے ساتھ بیک چینلنگ کر کے کوئی پیسے ویسے مانگنے کی۔ یہ بیک چینلنگ کون کر رہا تھا؟ خود پرائم منسٹر کے علم میں تھا، ان کی اہلیہ، یا کہ نیچے کے کچھ لوگ جی، کر یہ رہے جو تھے؟ ان کا جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا شہزاد اکبر، وہ سارا اس کا سارا ڈیزائن کیا ہوا تھا، یہ ان کا ہٹ مین تھا اس وقت، تو پی ٹی آئی کا اور خاص عمران خان کا، تو وہ سارے جھوٹے سچے کیسز وہی کرتا تھا، میرے پہ تھوڑی سب کے اوپر ہوئے